ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوجوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں میں نوشہرہ راجوری میں 2 کشمیری نوجوان شہید جبکہ 1 کو زخمی کیا گیا ہے۔ قابض انتظامیہ نے حریت کانفرنس کے رہنما اور جموں و کشمیر مسلم لیگ کے قائم مقام چیئرمین فاروق احمد توحیدی پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ عائد کر دیا ہے۔ انہیں رواں ماہ کی 10 تاریخ کو سری نگر سے گرفتار کر کے قصبہ سوپور کے ایک تھانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت فورم کا کہنا ہے کہ مودی حکومت جموں و کشمیر میں گزشتہ برس 5 اگست سے یک طرفہ و غیر قانونی اقدامات کے ذریعے ایسے قوانین کا نفاذ عمل میں لا رہی ہے جن کا مقصد جموں و کشمیر میں آبادیاتی تناسب کو بگاڑنے کے عمل میں تیزی لانے کے علاوہ کشمیری عوام کو اراضی، معاش اور روزگار کے ذرائع و وسائل سے بھی محروم کرنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اب ملازمین کو مختلف ہیلے بہانوں سے نہ صرف نوکریوں سے فارغ بلکہ ملازمت کی تعیناتی سے لے کر اب تک انہیں تنخواہیں بھی واپس کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ موجودہ اور سابق یورپی و برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے مقبوضہ کشمیر میں متنازع قانون کے اطلاق کو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں اور کشمیریوں پر مظالم کو دنیا سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے بھارت نواز جماعتوں کی حالت مضحکہ خیز بنا دی۔ کشمیری عوام کی اکثریت ان کی نظر بندی پر خوش تھی۔ بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کو ایک انٹرویو میں ان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آزادی پسند عناصر کی موجودگی سے انکار کرنا بیوقوفی ہے۔ پی ڈی پی کا کہنا ہے کہ 5 اگست جموں و کشمیر کی آئینی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جب نفرت کی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وعدوں اور معاہدوں کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر فسطائی مودی حکومت کی جانب سے نماز عید پر پابندی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ہتھ کنڈے غیور کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو نہیں دبا سکتے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ مقبوضہ ریاست میں آج قابض بھارتی فوج کی بڑھتی ہوئی ریاستی دہشت گردی اور دیگر جبری پابندیوں کے سبب یہاں زندگی کا ہر شعبہ تاراج ہو کر رہ گیا ہے، لیکن مودی کی جنوبی سرکار کو مقبوضہ ریاست میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی فکر ستا رہی ہے تاکہ وہ اس متنازع علاقے پر اپنا ناجائز تسلط برقرار رکھ سکے۔ کشمیریوں کو معاشی بدحالی اور ان کی جائز جدوجہد کو دبانے کے لیے کوٹا، ٹاڑا، پبلک سیفٹی ایکٹ، آفسپا جیسے انسانیت کش قوانین کے علاوہ یو اے پی اے، نئے ڈومیسائل اور تعمیراتی اور دیگر کالے قوانین کے تحت امناً آزادی پسند کشمیری عوام کو صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے منصوبے ترتیب دیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں قابض انتظامیہ نے کشمیریوں کی زمین ضبط کرنے کے عمل کو آسان بنانے کے لیے ایک ناروا حکم بھی جاری کیا ہے جس کے تحت اب مقبوضہ ریاست میں غاصب فوج کو زمین کے اصول کے لیے اب کسی این او سی کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی فوج کے کیمپوں اور چھاونیوں کے قریب آبادی کو اب زبردستی اپنی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح 37 نئے صنعتی اسٹیٹس قائم کرنے کے لیے 9060 کنال سے زائد اراضی بھی زبردستی کشمیریوں سے ہتھیا لی گئی ہے۔ بھارتی حکمرانوں کے کشمیری عوام کے خلاف ان غیر قانونی اقدامات کو مقبوضہ کشمیر کی معیشت، معاشرت اور شناخت کے لیے تباہ کن سمجھا جا رہا ہے۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی نے بھارت کے انکالے کرتوتوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کشمیری عوام سے 5 اگست کو یوم سیاہ منانے اور ہڑتال کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ دنیا پر یہ واضح ہو سکے کہ گزشتہ برس مقبوضہ ریاست کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر کے مودی سرکار نے ہندو توا ایجنڈے کے تحت مقبوضہ ریاست میں جن نازی پالیسیوں کا اطلاق کیا ہے کشمیری عوام اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ تبصرہ ختم ہوا۔